الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ پکی بات ہے بلا شبہ کہ بدکاروں کا نامہ عمل سجین میں ہوگا، اور آپ نے ظن و تخمینہ سے تھوڑا ہی جانا کہ سجین کیا ہے۔ یہ اعمال کو جمع کر دینے والی تحریر ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ المطففین کی آیت مبارکہ نمبر 9 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو درس مبارک کی یہاں پہ اختتام ہوئی یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ دن بھی کیا دن ہوگا کہ جب لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب اس پر میں نے کل تفصیلاً آپ کے سامنے گفتگو کی کہ اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے لوگوں کے کھڑے ہونے کا وہ انداز کس انداز کا ہوگا۔ پسینے میں شرابور ہیں، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، پریشان حال ہیں، اور اس لمحے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دربار حساب اور جزا اور سزا کے لیے سجا ہوا اور سب کا محاسبہ کیا جا رہا ہے وہاں، اور کمال بات یہ ہے کہ اس میزان والی صف میں نیک بھی کھڑے ہیں، بد بھی کھڑے ہیں، تمام اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور یہ کیفیت سب کی ہے۔ جو اللہ کے نیک اور پاک لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، وہ اس پریشانی میں ہیں کہ کہیں کوئی ایسا ہم سے عمل نہ ہوا ہو کہ کہیں ہمارا اللہ کے دربار میں وہ ادنا سی جو بات ہے وہ اس کو ناگوار نہ گزر جائے۔ قرآن میں ہے نا، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ وہ جو ابرار اور نیک لوگ ہوتے ہیں، ابرار اور مقربین میں بہت فرق ہے۔ ابرار صالحین نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے، مقربین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قرب میں رہا کرتے ہیں۔ یہ بہت چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو قرب الہی میں رہتے ہیں، جو محض فتویٰ پہ عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ ابرار کہلاتے ہیں۔ جو تقویٰ کی عظیم سیڑھیوں کو پار کر جاتے ہیں وہ مقربین کی صف میں آ جاتے ہیں۔ فتویٰ یہ ہے کہ غیر مؤکدہ سنتیں آپ نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، عصر و عشاء کی جو پہلی چار ہیں کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی عقاب نہیں ہے۔ فتویٰ یہی ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں۔ اور ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، سستی بھی ہو جاتی ہے، اکثر رہ بھی جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو عصر اور عشاء کی سنتیں بھی نہیں چھوڑتے، اگر چھوڑیں تو خود جس کی سنت ہے وہ فرما دیتے ہیں آج میری سنتیں چھوڑ دیں، غیر مقدہ سمجھ کے۔ پیر مہر علی گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک دن کی عصر کی سنتیں چھوڑی تھیں تو پھر آقا کا دیدار ہوا، فرمایا مہر علی ساری دنیا چھوڑ دے غیر مقدہ سمجھ کر، تو ہمارا بڑا قریبی بیٹا ہے، تو نہ چھوڑنا ہماری سنتیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرب کا درجہ ہے۔ فتویٰ تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے پھر لکھا پھر پورا، اج سکھ متراں دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں۔ اور مقطع کیا کمال ہے آپ کا سرکار حضرت اعلیٰ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ پھر کہاں جا پہنچی؟
تو قرآن نے باقاعدہ اس کو ڈیفائن کیا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں مقربین کے ہاں وہ گناہ تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بڑے قرب میں رہتے ہیں، ان کا مقام اور درجہ اور ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کلا، اس کے بعد یہ ارشاد ہوا ہرگز نہیں، یہ بات طے ہے، یہ پکی بات ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو بدکار لوگ ہیں ان کا نامہ عمل جو ہے وہ سجین میں ہوگا۔ اور اب سجین کی اللہ نے خود وضاحت فرمائی ہے، وما ادراک ما سجین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اندازے سے اور اپنے خواہش اور تمنا سے یہ نہیں جانتے کہ یہ سجین کیا ہے، بلکہ آپ تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز کا خطاب ہوتا ہے تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ محبوبہ قرآن میں جو جو بھی مشکلات آئے ہیں یا جو جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے اپنی وحی کے ذریعے آپ کو بتا دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ کیا ہے، عطائی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اختلاف اور لڑائی یہیں پہ لوگوں میں پڑ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ذاتی ہے، وہ کہتے ہیں عطائی، جی علم غیب تو صرف اللہ کا ہے، اس کے علاوہ مخلوق میں کسی کا نہیں ہے۔ تو سادہ سی بات ہے بھائی، جو علم اللہ کا ہے وہ تو کائنات میں کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بات بڑی واضح اور طے ہے۔ باقی رہا معاملہ عطائی کا، تو اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی، اس پر کسی کو اختلاف بھی کوئی نہیں، بس سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا وما ادراک ما سجین، آپ اپنی مرضی سے نہیں جانتے کہ سجین کیا ہے، محبوبہ ہم نے آپ کو بتایا ہے سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، یہ اعمال کو جمع کرنے والی تحریر ہے۔ یہ جو تحریر میں نے 2 دن پہلے ایک درس میں بات کی تھی، اور بلکہ سورہ الانفطار میں اس پر تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے، کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ وہاں تفصیل سے میں نے یہ گفتگو کی، وہاں سے آپ سن لیجئے گا، اور جو احباب نے پہلے سن لی اس کے لیے رپیٹ نہیں کرتا میں۔ تو مقصد کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اپنے اعمال کی ذمہ داری اور ڈیوٹی اس پر ہے، اور یہ جو تحریر شدہ معاملہ ہے یہ ہمارا بائیں ہاتھ والا کندھے والا یہ سجین ہے۔ اب یہ جب کھولا جائے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کرے ہمارا یہی رجسٹر چلے ہمارے ساتھ، ہاں یہی رجسٹر چلے، یہ ہمارے ساتھ نہ ہو، یہ خالی رہے، بھرا ہوا رجسٹر ہمارا یہی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ پھر جب یہ بھرا ہوا رجسٹر ہوگا تو اللہ کے قرب اور اس کی رحمتوں کے خوبصورت نظارے بھی نصیب ہو جائیں گے۔ تو اب یہ کتاب مرقوم، اب اس سے ایک بات یہ بڑی واضح ہو گئی کہ اللہ کے دربار میں ہم میں سے ہر ایک جو شخص ہے اسے اللہ کے دربار میں ان اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اس مرقوم بات کا حساب دینا ہے، اور اس مرقوم کے بارے میں ہم سے حساب و کتاب لیا جانا ہے۔ تو اس لیے سامعین یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے دربار میں ہم سب نے کھڑے ہو کر اس کے سامنے اس کے روبرو اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ اب اس کے لیے جو سارا کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ہے کس چیز کی تیاری، یہ اسی دن کی تیاری ہے، اسی یوم حشر کی تیاری ہے، اور اس کے لیے پوری توڑ کوشش کیجئے کہ جب اس دربار میں ہم کھڑے ہوں چاہے جائے کہ اس وقت پھر پچھتاوا آئے اور انسان سوچے یہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا، اور آج میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہوتا، بائیں میں نہ ہوتا، لیکن اس وقت پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پھر تو کوئی بات، وقت گزر چکا، آج وقت ہے، آج جیتے جی جو لمحے ہیں جہاں دنیا میں ساری پلاننگز کرتے ہو ان پلاننگز میں کہیں دین کو بھی رکھ لیا کیجیے۔ پورے درس کا ایک لب لباب جو ایک جملے میں اگر میں سمرائز کروں تو وہ یہ ہوگا، جہاں آپ کی ساری مصروفیات اور آپ کی ساری پلاننگز اور منصوبہ بندیاں ہیں، اگر ان منصوبہ بندیوں میں دین کا کھانا نہیں ہے تو سمجھ لیں معاملہ خراب ہے، اور اگر ان منصوبہ بندیوں میں کہیں دین کا بھی نمبر آ رہا ہے تو پھر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بہتری ہے، اور پھر آگے کوشش کریں۔ اگلی کوشش کیا کریں کہ دین والا جو خانہ ہے وہ سب سے اوپر آ جائے۔ کسی کا درمیان میں ہوتا ہے، کسی کا آخر پہ ہوتا ہے، کسی کا کوارٹر میں ہوتا ہے، کسی کا فرسٹ ٹرم میں ہوتا ہے، لیکن کامیاب وہی لوگ رہتے ہیں، قد افلح المومنون وہی ہوتے ہیں جن کا دین والا خانہ سب سے اوپر آ جاتا ہے۔ پھر ان کے بارے قرآن کہتا ہے قد افلح المومنون۔ اللہ تعالی ہمیں اس خوبصورت گروہ میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ہر لمحہ اور ہر روز جہاں باقی معاملات کو ہم سوچتے اور دیکھتے ہیں اور ان کے بارے منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں دین کے بارے بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔